بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بالکل نئی زندگی انتہائی غیر متوقع جگہ سے اور انتہائی غیر متوقع وقت پر بھی ابھر سکتی ہے۔ بس آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور امید کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ امید آدھی زندگی اور مایوسی آدھی موت ہے۔ اگر تمہارا اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے تو تم اس کی کتاب کو کیوں چھوڑتے ہو؟ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اس میں کیا لذت بھرا کلام موجود ہے؟ وہ لوگ جن کو آپ راضی کرنے کے لیے دن رات اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہی لوگ آپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے بمشکل وقت نکال رہے ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کون تھا۔ اپنا نامہ اعمال کسی دوسرے کی خاطر برباد نہ کریں۔ زندگی میں سب سے بڑی غریبی رب کی محبت کو حاصل نہ کر پانا ہے۔ اور اگر تم سے کبھی کوئی کہے کہ انسان کی گئی نیکی گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتی ہے، تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کے اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتے ہیں، تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ جو رشتے تعلقات ختم ہو جائیں، گویا وہ قبریں اور قبریں دوبارہ کھودی نہیں جاتی۔ اور جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہیں چھوڑ گیا ہو، اسے بھی چھوڑ دو اور اپنے ماضی کے قیدی نہ بنو۔ اگر تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جو خود سے پہلے آپ کو رکھیں، تو انہیں مضبوطی سے تھام لیں، کہیں وہ آپ کی زندگی سے غائب نہ ہو جائیں۔ وہ صحیح معنوں میں انسان ہوتے ہیں۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، غلاموں کے ساتھ نہیں۔ ہمیں اللہ پر صرف اس وقت پیار آتا ہے جب وہ ہمیں مالی طور پہ آسودہ کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم اسے طاقتور ہی نہیں سمجھتے۔ ہم نماز کے دوران اللہ اکبر کہتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور نماز ختم کرتے ہی ہم روپے کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ محبت صرف دو پیروں پہ سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں دو دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آخری حد تک کوشش کریں۔ لوگوں کی نظروں میں آپ کتنے نیک ہیں یا آپ کتنے برے ہیں، یہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ اللہ رب العزت کے ہاں آپ کا کیا مقام ہے، اللہ کی نظروں میں آپ کتنے اچھے ہیں۔ لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، حالات کو کوسنا چھوڑ دو، بس اسے منا لو جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ صبر سے اللہ کو راضی کرو، توکل کی انتہا دکھاؤ، وہ تمہارا نصیب بدل دے گا۔ جب آپ اپنے مشکل حالات سے باہر نکلیں گے تو آپ پہلے جیسے وہ پرانے شخص ہرگز نہیں رہیں گے جیسا کہ مشکل میں داخل ہونے سے پہلے تھے۔ بس یہی مشکلات کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے سب تخلیق کیا،
مگر وہ تخلیق کے بعد مخلوق کو نہیں بھولا، وہ آپ کو نہیں بھولا، آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو تراش رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں کب کیا ہونا ہے، کس مقام پر آپ نے کس سے ٹکرانا ہے، آپ کی کہانی میں کس کس کردار نے داخل ہونا ہے، وہ ہر شے کو اللہ نے سنبھال رکھا ہے۔ یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں، ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے، ہر زخم کو بھرنے کے لیے اللہ کافی ہے، کیونکہ اللہ سے تعلق ہی انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ زندگی میں سب سے بڑا غم آپ کے اپنوں کی منافقت ہے۔ یہ ایک ایسا غم ہے جو نہ صرف آپ کے وجود بلکہ آپ کی روح کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے، اسی طرح انسانوں کی بھی واضح رہے کہ لامحدود صرف اللہ کی ذات ہے۔ کچھ انسان دل کے اچھے ہوتے ہیں اور یہ ان کے اوصاف میں آتا ہے، لیکن ان کی برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو کبھی بھی اس نوبت تک نہ پہنچائیں کہ وہی اچھے لوگ برے بن جائیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا، جب ہم دینی محفلوں، درس قرآن و حدیث میں بیٹھتے ہیں تو نیند کیوں آتی ہے، جبکہ دنیائی محفل، موسیقی وغیرہ میں ساری رات جاگے تو بھی نیند نہیں آتی؟ بزرگ نے جواب دیا، نیند ہمیشہ پھولوں کی سیج پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ماں باپ کی سادگی اولاد کے لیے بے حد صبر آزما اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کتنا مخلص ہوتا ہے وہ شخص جسے اتنا ذلیل ہونے کے بعد بھی وہی شخص چاہیے۔ کہاوت ہے کہ حالات انسانوں کو بدل دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حالات انسانوں کی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے اندر کی کمزوریوں یا بے راہ روی کو حالات کا الزام دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری خود کی کمزوریوں کا عکس ہوتا ہے۔ انسان کبھی برے نہیں ہوتے، ان کے اندر کی سوچ، نیت اور ارادے ہی حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب ہم خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو حالات بھی ہمارے حق میں بدلنے لگتے ہیں۔ جب اندر کا سکون باہر چمکتا ہے تو چہرہ خوبصورت اور کھلا ہوا لگتا ہے۔ خود کو پہچاننا زندگی کا سب سے خوبصورت رنگ ہوتا ہے۔ میک اپ ہو یا قدرتی چمک، دونوں کا اپنا حسن ہے۔ خود سے محبت کرنا یہی اصل خوبصورتی ہے۔ کبھی کسی چھوٹے سے پل میں سکون ملنا، کبھی اپنی کامیابی پر مسکرانا اور کبھی صرف اپنی موجودگی کو محسوس کرنا، یہی وہ لمحے ہیں جو زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ ہر کسی کا ایک ماضی ہوتا ہے، کبھی کسی کو اس کا ماضی یاد دلا کر تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ کیا تم جانتے ہو یہ ساری لڑائیاں، یہ ساری ناراضگیاں شروع کیسے ہوئی تھیں؟ یہ تب شروع ہوا جب ہر ایک فریق نے اپنی صحیح یا غلط بات کے لیے دلیلیں پیش کرنا شروع کیں۔ جب دوسرے کی بات بحث کے لیے سنی گئی، معاملے کو حل کرنے کے لیے نہیں۔
توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں، صرف باتیں۔ زندگی کے ٹھنڈے گرم سے گزر کر انسان کافی پریکٹیکل ہو جاتا ہے، جذبات اور جوش میں کہی گئی بات پر جذباتی نہیں ہوتا، امیدیں اور توقعات رکھنا چھوڑ دیتا ہے، کوئی جھوٹ بولے یا دھوکہ دے اس پر جھٹکا نہیں لگتا کہ دنیا کے حقائق یہی ہیں۔ جب بندہ حقائق کو تسلیم کر لیتا ہے تو کافی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ درخت کو ہمیشہ جڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اسے کرسمس ٹری کی طرح یوں ہی داب داب کر مٹی میں کھڑا کر دیں گے تو کتنے دن کھڑا رہے گا، بالآخر تو گرے گا ہی۔ لا آف اٹریکشن کا کہنا ہے کہ ہر چیز پلٹ کر آتی ہے، وہ منہ سے نکلا گیا لفظ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا بولیں گے اچھا سنیں گے، برا بولیں گے لوٹ کر آئے گا، برائی سن لیں گے۔ ایسے ہی جو برا کریں گے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ برائی پلٹ کر نہ آئے، آ کر سامنے نہ کھڑی ہو۔ اس لیے اپنے الفاظ، خیالات اور اعمال پر نظر رکھیں۔ کسی نے ہمیں کبھی راستہ نہیں دکھایا، ہم نے سب کچھ تجربے اور غلطی سے سیکھا۔ دنیا کی سب سے خوبصورت اور بہترین انجینئرنگ یہ ہے کہ مایوسی کے دریا پر امید کا پل بنا لیا جائے، اور جس کو لگتا ہے تکلیفیں آسان ہوتی ہیں، در حقیقت اس پر کبھی ٹوٹی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں سب سے بڑا خسارہ رب کو کھو دینے کا ہے۔ اپنے اندر رب کے قرب کی جستجو پیدا کریں، مت بھولیں ہدایت انہیں ملتی ہے جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے۔ انسانوں کا کھو جانا خسارے میں شامل نہیں ہوتا، جنت کا کھو جانا اولین خسارہ ہے۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں مگر الگ الگ راستوں سے۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور شکر کے دروازے سے۔ ہم اپنے ساتھی انسانوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں ہر طرح سے ستاتے رہتے ہیں، اور پھر یہ سب بد اخلاقیاں کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا بہت بری ہے۔ الفاظ کی تلخیاں جب ادب کا دائرہ پار کرتی ہیں تو دلائل اور وضاحتیں دم توڑ جاتی ہیں، اور بااصول انسان جیتی ہوئی جنگ ہار جاتا ہے۔ کلہاڑے کے دستے کو لگتا ہے میرا کلہاڑے کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے، لیکن وہ رشتہ صرف مفاد کا رشتہ ہوتا ہے۔ اسی دستے کی مدد سے کلہاڑا سارے درختوں کو کاٹ دیتا ہے، اور ضرورت ختم ہونے پر اس دستے کو بھی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اپنے معاشرے کی جڑیں نہ کاٹیں، وگرنہ بنیاد آپ کی بھی نہیں بچے گی۔ خود میں جھانکنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، دوسروں کی برائی کرنے میں ہر کوئی ماہر ہے۔ کبھی کبھی ہمیں خزاں کے موسم کی طرح ہو جانا چاہیے، اپنے اندر کی ہر اس چیز کو جھڑنے دینا چاہیے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، تاکہ بہار کے لیے جگہ بن سکے۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی کردار کشی کرنا، ان کی عزت اچھالنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ اگر ظالم بد دعاؤں سے ہلاک ہوتے تو تلوار اٹھانے کا حکم کبھی نہ آتا، پھر قرآن میں جہاد کی بجائے بد دعائیں دینے کی آیات نازل ہوتیں۔ زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے، اللہ سے دور ہو کر اسے مزید مشکل مت بنائیں۔ اپنی عبادت اور پرہیزگاری پر کبھی مغرور مت ہوں،
کیونکہ شیطان بھی کبھی فرشتہ تھا۔ انسان کو اپنی موجودگی وہیں اچھی لگتی ہے جہاں اس کی قدر اور احساس ہو۔ ایسے شخص کو غلط مت سمجھیں جو خاموش ہے اور بولتا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے اندر چھپی باتیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آپ کے آس پاس موجود تمام منافقوں سے زیادہ آپ کی بھلائی اور خیر خواہی چاہتا ہے۔ مجھے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غمی میں اتنے پر اثر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے کی خوشی یا تو ڈبل ہو جاتی ہے یا پھر غم آدھا رہ جاتا ہے۔ منافق شخص بھیڑیے کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے، کتے کے ساتھ مل کر بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ مل کر روتا ہے۔